ایک جنگل میں لاڑو چڑیا اپنے بچے ٹیلو کے ساتھ رہتی تھی۔ لاڑو کا گھر اتنا مضبوط نہیں تھا۔ لاڑو جب بھی دانا ڈھونڈنے جاتی تو اگر کہیں سے لکڑیاں مل جاتی تو وہ ان کو گھر لے آتی اور ان کو جمع کرتی رہتی۔ لاڑو کے پاس ابھی گھر کی مرمت کے لیے لکڑیاں کم تھی، پر پھر بھی لاڑو کو جو لکڑیاں ملتی اسے اٹھا لاتی اور جمع کرتی رہتی تاکہ اپنے گھر کی مرمت کر سکے۔ اور دوسری طرف کالو کوا محنتی تھا اور وہ صبح کو چلا جاتا اور شام کو گھر واپس آتا۔ ایسے ہی کالو کا سارا دن گزر جاتا۔ جنگل میں دوسرے پرندے بھی اپنا کام وقت پر کر لیتے۔ بارش کا موسم جلد ہی شروع ہونے والا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں بارشیں شروع ہونے والی تھی۔ لاڑو اس بات کو لے کر کافی پریشان تھی کیونکہ لاڑو کے پاس ابھی بھی لکڑیاں کم تھی۔ لاڑو اب زیادہ محنت کرتی اور زیادہ لکڑیاں ڈھونڈتی۔ ایسے ہی لاڑو پاس کے جنگل میں چلے جاتی۔ لاڑو کو وہاں سے خبر ملتی کہ اس دفعہ تیز بارشوں کے ساتھ ساتھ آندھی اور طوفان آنے کا بھی خدشہ ہے، اسی لیے اپنے گھونسلوں کو سب محفوظ جگہ پر بنا لو۔ لاڑو پہلے سے ہی پریشان تھی اپنے گھر کو لے کر، اب لاڑو کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ لاڑو اپنے جنگل واپس آ جاتی اور سب سے پہلے دوسرے پرندوں کو یہ خبر سناتی۔ لاڑو ایماندار تھی، اس لیے سارے پرندے لاڑو کی اس بات کو مان لیتے اور اس پر یقین کرتے اور اپنے اپنے گھروں کو مضبوط اور محفوظ جگہ بنانے لگ جاتے۔ دوسری طرف مینو ماسی چلاک اور کام چور تھی۔ اب مینو ماسی اپنا دماغ لڑا رہی تھی کہ میں اپنا کام کس سے نکلواؤں۔ مینو ماسی پہلے لاڑو کے پاس جاتی۔ مینو ماسی لاڑو کے گھر جاتی اور لاڑو سے لکڑیاں مانگتی اور کہتی، لاڑو میں یہ سب خود بھی کر لیتی، مجھے اچھا نہیں لگتا لکڑیاں مانگتے ہوئے۔ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں اس لیے مانگ رہی ہوں۔ لاڑو مینو ماسی کو لکڑیاں دے دیتی۔ اب لاڑو کے پاس آدھی لکڑیاں رہ گئی تھی۔ لاڑو اور لکڑیاں ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکل جاتی۔ مینو ماسی اپنے گھر آ کر لکڑیاں رکھتی اور کالو کے پاس چلے جاتی۔ کالو پیسے والا تھا تو وہ جیسے ہی موسم کی اسے خبر ملتی وہ بازار سے لکڑیاں خرید لاتا۔ مینو ماسی کالو کو کہتی کہ کالو 2 دن سے میری طبیعت خراب ہے، مجھے لاڑو سے پتہ چلا ہے کہ اس دفعہ پہلے سے زیادہ بارشیں ہوں گی، تو مجھے گھر کی مرمت کے لیے لکڑیاں چاہیے۔ اگر میری طبیعت خراب نہ ہوتی تو میں خود ڈھونڈ لیتی۔ کالو بھی مینو ماسی کو لکڑیاں دے دیتا اور اپنے لیے پھر سے بازار سے خرید لاتا۔ دوسرے پرندے بھی اپنے گھروں کو محفوظ جگہ پر بنانے میں مصروف تھے۔ مینو موسی نے لکڑیاں تو جمع کر لی، اب گھر کی مرمت کی باری تھی۔ وہ مینو موسی کو خود کرنا پڑنا تھا کیونکہ سارے پرندے اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ مینو موسی کہتی، پچھلی دفعہ بھی ایسے ہی خبر ملی تھی تو بارشیں نہیں ہوئی بلکہ پہلے سے کم ہوئی تھی، اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ ایسا کرتی ہوں، یہ لکڑیاں کسی کونے میں رکھ دیتی ہوں اور کچھ دنوں بعد کالو کو کوئی بہانہ سنا کر گھر کی مرمت کروا لوں گی۔ 1-2 دن میں بارشیں شروع ہونے والی تھی۔ لاڑو نے جیسے بھی کر کے لکڑیاں ڈھونڈ لی اور اپنے گھر کو مضبوط اور محفوظ جگہ پر بنا لیا۔ کالو نے بھی اپنا کام کر لیا اور دوسرے پرندوں نے بھی اپنے گھر محفوظ جگہ پر بنا لیے۔ بس ایک مینو موسی ہی تھی جس نے اپنا گھر نہیں بنایا تھا۔ لاڑو چڑیا اور کالو سے لکڑیاں بھی لے لی تھی، پھر بھی مینو موسی نے اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے گھر کی مرمت نہیں کی۔ اگلے دن ہی بارش شروع ہو جاتی۔ بارش کا پہلا دن تھا اسی لیے بارش کم ہوئی تھی۔ مینو موسی بارش کو دیکھ کر کہتی، مجھے پتا تھا اس دفعہ بھی بارشیں کم ہوں گی، اسی لیے میں نے گھر کی مرمت نہیں کی۔ رات ہو گئی تھی، سب سو جاتے، مینو موسی بھی سو جاتی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں تیز بارش، آندھی اور طوفان آ جاتا۔ سب پرندے اٹھ جاتے سوائے مینو موسی کے۔ مینو موسی ایسے سو رہی تھی جیسے صدیوں سے نیند ہی نہ آئی ہو۔ دوسرے پرندوں نے وقت سے پہلے ہی اپنا کام کر لیا تھا اور پھر سب اپنے اپنے گھروں میں آرام سے بے فکر ہو کر سو جاتے کیونکہ ان کے گھر محفوظ اور اونچی جگہ پر تھے۔ بس ایک مینو موسی کا ہی گھر نیچے تھا۔ ساری رات بارش ہوتی رہی، صبح ہوتے ہی بارش رک جاتی۔ جب پرندے اپنے گھروں سے نکلتے تو دیکھتے طوفان کی وجہ سے کافی درخت ٹوٹ گئے تھے، پر کسی کو نقصان نہیں ہوا۔ لاڑو کے ذہن میں اچانک مینو موسی کا خیال آتا اور وہ دیکھتی، پر لاڑو کو مینو موسی کہیں نظر نہ آتی، نہ ہی مینو موسی کا گھر۔
وہ فوراً دوسرے پرندوں سے پوچھتی کیا کسی نے مینو موسی کو دیکھا ہے؟ مینو موسی کو کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ سب مینو موسی کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے۔ اچانک کالو کی نظر ایک ٹوٹے درخت پر پڑتی جو زمین پر گرا تھا اور وہاں پر پانی بھی جمع تھا۔ مینو موسی اپنے گھر میں ہی تھی۔ پانی کی وجہ سے مینو موسی بے ہوش ہو جاتی۔ کالو دوسرے پرندوں کی مدد سے مینو موسی کو گھر سے نکالتا اور اوپر درخت پر لے جاتا۔ مینو موسی کو کچھ دیر بعد ہوش آ جاتی اور جب وہ مینو موسی ہوش میں آتی تو دیکھتی سارے پرندے مینو موسی کے ارد گرد جمع تھے اور جب وہ اپنے گھر کو دیکھتی تو وہ زمین پر گرا ہوا پڑا تھا۔ لاڑو پوچھتی مینو موسی کیسی طبیعت ہے؟ مینو موسی پہلے سے بہتر تھی۔ کالو مینو موسی سے گھر کی مرمت کے بارے میں پوچھتا اور کہتا مینو موسی آپ نے مجھ سے لکڑیاں لی تھی وہ کہاں گئی؟ آپ نے مرمت نہیں کی؟ لاڑو بھی مینو موسی سے کہتی مینو موسی آپ نے مجھ سے بھی لکڑیاں لی تھی وہ کہاں گئی؟ مینو موسی کہتی وہ میں نے اپنے گھر کے کسی کونے میں رکھ دی تھی، کام چوری کی وجہ سے مجھے گھر کی مرمت نہ کرنی پڑے اور سوچا تھا کالو سے کروا لوں گی کچھ دن بعد، اور مجھے یہ تھا کہ اس دفعہ بھی بارشیں نہیں ہوں گی۔ اب مینو موسی کے پاس نہ تو لکڑیاں بچی اور نہ ہی مینو کا گھر۔ اب مینو موسی بے گھر ہو گئی تھی اپنی لاپرواہی کی وجہ سے۔ وہ تو جنگل میں سارے پرندے اچھے تھے، مشکل میں کام آنے والے تھے، جس کی وجہ سے مینو موسی بچ گئی۔ لاڑو مینو موسی کو اپنے گھر لے جاتی جب تک بارشیں ختم نہ ہوتی۔ تو دوستو اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا اگر ہمیں کسی مصیبت کا وقت سے پہلے ہی پتہ چل جائے تو اس وقت سے بچنے کے لیے وقت سے پہلے ہی انتظام کر لینا چاہیے، نہ کہ اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ دوستو کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔